معزز حضرات، خواتین حضرات بھی بیٹھی ہیں، میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے. ہم اوورمل کہ مجھے جب طارق غنی صاحب نے کہا کہ مجھے ان کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی میٹنگ میں آنا ہے. دراصل میں کوئی اور پروگرام بنا چکا تھا، لیکن جب ہمارے بھائی ہمارے دوست مشتاق شاہ صاحب کا ذکر کیا تو میرے سے جواب میں صرف یہی تھا کہ بھئی ہم تو پیچھے چلے آئیں گے، پر ہم آ گئے. یہاں اس ڈائس پر بیٹھے میں جن ناموں کو جان سکا ہوں، خاص کر ہینا بٹ صاحبہ، نظام الدین بٹ صاحب، نوجوان سلمان صاحب، فاروق صاحب، مسز بیگ صاحبہ، اور ہمارے اپنے بھائی جن کے ساتھ میں رشتہ ان سے زیادہ ان کے والد حضور سے تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے کس زمانے کا رہا ہوں گا. میں شکر گزار ہوں. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی شروعات کشمیر سے ہوئی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 79 میں میرا جنم ہوا، جہاں میرے پیشے کے اندر میرا نام راج ببر لوگوں تک پہنچا اور وہ میری پیدائش مانتا ہوں. اور 1980 سے لگاتار مسلسل میں یہاں آتا رہا. آپ کی ثقافت، آپ کی مہمان نوازی، اس کا میں ہی نہیں بلکہ دنیا قائل ہے. اور اس کا ثبوت تو یہاں اور مل گیا. میں آرام سے ایک کونے پہ بیٹھا تھا، میں جاننا چاہتا تھا آپ لوگوں کے بیچ میں، لیکن وہاں سے مجھے آپ تمام معزز حضرات نے مجھے یہاں بیٹھنے کا موقع دیا بیچ میں، اور مجھ سے یہ آج کی بول چال کہیں، میں بھاشن بھی نہیں کہوں گا، میں تقریر بھی نہیں کہوں گا، کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دوستو، آپ خوبصورت وادیوں سے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ کہا جائے کہ صاحب یہ کوئی بڑی آپ کو ہم تعریف کی نما کہہ رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، ہمارا تینوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہمارے رشتے کہیے یا ہمارا ساتھ کہیے، کشمیر، کامرس اور سنیما، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑے ہوئے. دنیا کی کسی کونے میں جا کے ہم کشمیر بنا لیں، لیکن کشمیر نہیں بنا پاتے. بہت لوگوں نے پولینڈ میں جا کر، ہمارے ساتھیوں نے شوٹنگیں کری، لیکن کشمیر کا وہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا، وہ وادیاں دیکھنے کو نہیں ملی. پر ایک چیز ہم لوگ ہمیشہ مانتے ہیں کہ ہم پرانی جو بھی حادثے ہیں ان کے بارے میں نہ سوچیں. نہ میں سوچتا ہوں. میں لگاتار کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ سال ڈیڑھ سال کے اندر میں کہیں طرح کشمیر پہنچ جاؤں. میں ابھی بھی اپنی ایک پرائیویٹ وزٹ پہ ہوں. آج میرا 8واں دن ہے جو میں یہاں آیا ہوا ہوں. میں پہلگام گیا، پہلگام میں رہا، گلمرگ گیا، گلمرگ میں رہا، اور وہاں سے آج جب آیا واپس جانے کے لیے تو چایا صاحب کی ڈانٹ کھانی پڑی، کدھر رہ رہے، ادھر کیوں نہیں آئے. تو میں یہاں بھی آ گیا اور کل جاؤں گا. ساتھیو، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہی. ہمیں آپ کی خوبصورت وادیوں سے محبت ہے، ہمیں یہاں کے لوگوں سے محبت ہے، اور یہ واقعی آپ خوبصورت لوگ ہیں، دل سے بھی، وادیوں سے بھی، اور اپنی مہمان نوازی سے بھی. اور ایک بات کو میں ہمیشہ مانتا ہوں، بچپن میں بہت مجھے دھواں جھیلنا پڑا.
ہم لوگوں میں شاید آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، ہماری عمر میں بچپن میں جب کوئی بہت زیادہ ان کو لگتا تھا کہ یہ بڑا سندر ہے تو اس کو بولتے تھے یار موٹا بالکل کشمیری لال لگتا ہے، بالکل کشمیری لگتا ہے بالکل. تو بچپن میں کئی برسوں تک مجھے یہی تھا کہ یار میں کشمیری بنوں گا، اور بن گیا کیونکہ میں نے شروعات ہی یہیں سے کی. اور جب دیکھو تب مرچی کا دھواں لگایا جاتا تھا کہ نظر نہ لگے، تو اس دھوئیں سے کہیں خوف مت کھائیے، نظر لگتی ہے اتر جاتی ہے. یہ کشمیر ایسے ہی بستا رہے گا، ہنستا رہے گا، یہ وادیاں ایسے ہی کھلکھلاتی رہیں گی. اور ہم لوگ آپ کے بیچ میں جہاں جہاں ہمیں سمجھتے ہیں یہاں نہیں، آپ بتائیں کہاں جا کر بات کرنی ہے، ہم کریں گے. اور میں تو سبھی لوگوں کو کل پرسوں سے بلکہ پہلگام میں بھی کہتا ہوں کہ بے خوف آؤ، یہاں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے. اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہ آئیے، ہم بلا وجہ اپنے آپ کو اتنے ڈر اور خوف کے ماحول میں نہ دیں. ہم سب آپ مضبوط لوگوں کے ساتھ میں ہیں جو ہر طرح کے ویدر کی انتہا کو برداشت کرتے ہیں اور مضبوط رہتے ہیں. ہم بھی آپ سے انسپریشن لیتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح مضبوط رہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے 2 لفظ کہنے کا موقع دیا. دیکھیے، میں اپنے چھوٹے سے جو ایک مجھے موقع ملا، میں نے اس میں آپ سے کہا کہ آپ کی صلاحیت، آپ کی ثقافت، آپ کی مہمان نوازی لوگوں کو خود بلاوا دیتی ہے، اور جو ایک بار یہاں آ جاتا ہے وہ بار بار آنا چاہتا ہے. اور اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سیزن ہے جب یہ شروع ہوگا، میں تو سیزن سے پہلے آیا تھا کہ میں پچھلی بار نہیں آ پایا، اس لیے نہیں بلکہ میں تو پروگرام بنا چکا تھا، پر میری طبیعت خراب ہو گئی. اس کے بعد میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں نے کہا آپ ٹھیک ہو گئے، ہم دونوں چلتے ہیں، اور اس بار پہلے ہو آئیں، اگلے موسم میں دوبارہ جائیں گے. میری سب سے یہی درخواست ہے اور میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بیچ میں آئیں. آپ کی محبت، آپ کی خوبصورت وادیاں اور آپ کی مہمان نوازی کا، کشمیریت کی مہمان نوازی کا، کشمیریت کا نام دوسرا ہے انسانیت، اور ان انسانوں کی مہمان نوازی کا لطف لیں. ہم نے کہا نا کہ ہمیں فلم انڈسٹری جو ہے، سنیما جو ہے، وہ خوبصورتی کا محتاج ہے. وہ خوبصورتی کی طرف جاتا ہے، خوبصورت لوگوں کے بیچ میں وہ رہنا چاہتا ہے، اور تمام ہندوستان کو وہ خوبصورتی دکھاتا ہے. ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کو وہ خوبصورتی دکھاتا ہے. اور وہ اس خوبصورتی کو دکھانے کے لیے سنیما والوں کے پاس بھی کشمیر سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے. اور ہم آئیں گے اور بار بار آئیں گے اور اپنے کشمیر کو اور دنیا کے اندر خوبصورت نظارے کے ساتھ دکھائیں گے. اگر آپ اپنے سپنوں کا آشیانہ بنا رہے ہیں تو ایراکوٹ کنسٹرکشنز ہے آپ کی پہلی پسند، کیونکہ یہاں صرف ٹائل، سینیٹری اور ہارڈ ویئر پروڈکٹس کی وشال رینج نہیں ملتی، بلکہ ساتھ میں ملتے ہیں ڈھیروں فری گفٹس، اور وہ بھی ہر شاپنگ پر. ایراکوٹ کنسٹرکشنز میں ٹرینڈنگ اور لیٹسٹ ڈیزائنوں کی بڑی رینج ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی آئیں ایراکوٹ کنسٹرکشنز، جہاں گھر کا سپنا بھی پورا ہوتا ہے اور شاپنگ بنتی ہے فائدہ مند. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ.